بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز، روزہ اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کے حقوق پامال کر دیتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کے ذمے اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، خواہ عزت کا ہو یا کسی اور چیز کا، وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن سے پہلے جب نہ دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کے ذمے حقوق العباد میں سے کوئی حق آپ کے ذمے ہے تو اس کے معاف کروانے میں اگلے دن کا انتظار نہ کریں، بلکہ آج ہی اس کو معاف کروا لیجئے، کیوں کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف استغفار کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد سے اب مراد کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے آپس میں حقوق، میاں بیوی کے آپس میں حقوق۔ تو یہ سارے کے سارے جو حقوق ہیں یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ اب یہ ہے معزز ناظرین و سامعین کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ہم زبانی کہہ دیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، تو جو حقوق اللہ ہیں، وہ حق جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، وہ تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم، کریم اور شفیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ ان کا تعلق صرف یہ استغفار کہہ دینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمیں وہ انسان معاف نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا میں وہ جو حقوق جن کی جب تک ہم لوگوں سے معافی نہیں مانگیں گے ہمیں اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں ملتی، ان حقوق کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور آئندہ اور ابھی سے آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کا کسی بھی طرح کا کوئی حق اپنے اوپر باقی نہیں رکھیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کسی کا ناحق مال کھانا، یعنی آپ نے کسی کی چوری کی، دھوکہ دیا کسی کو، رشوت لی کسی سے، یا آپ کو کسی نے قرض دیا تھا اور آپ نے اس کا قرض واپس نہیں لوٹایا، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس مطلوبہ شخص سے جس کا بھی آپ نے حق مارا ہے، کسی بھی صورت میں آپ نے اس کا مال کھا لیا ہے، اس کو کسی طرح سے دھوکہ دیا ہے، یا آپ نے چوری کی ہے، یا اس نے بطور قرض آپ کو کوئی چیز دی تھی اور آپ نے اس کو واپس نہیں کی، تو آج ابھی جا کر اس سے معافی مانگیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی گارنٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے ان بھائیوں سے جن کا حق ہمارے ذمے ہے ان سے ہم معافی نہ مانگیں، اور اس وقت اور اس لمحے میں ہم چلے جائیں کہ جس دن اگر ہم ان کا حساب چکانا چاہیں گے، ان کو کچھ دینا چاہیں گے، تو نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اس دن نہ درہم کی کوئی ویلیو ہوگی اور نہ دینار کی۔ یہ کرنسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو لہٰذا آج ہی اپنے ذمے جو حق ہیں ان کو ادا کریں۔ آگے وہ شخص جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ بھی استغفار کرنے سے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتا۔ مثلا کسی نے کسی کی غیبت کی، تو غیبت جس شخص کی اس نے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ شخص بدلے میں اس کو معاف نہیں کرے گا، تب تک انسان کے استغفار کرنے سے وہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر بہتان لگایا، کسی کی پاکیزگی اور طہارت کے اوپر الزام لگا دیا کسی طرح کا، اور اس کی عزت کو نالام کر دیا، معاشرے کے اندر اس کو بے قدر کر دیا، تو جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے اور جس طرح سے ہم نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا اسی طرح سے اگر اس کو واپس اسی طرح سے عزت اور مقام اور مرتبہ اگر ہم نے نہ دلوایا تو ہمارے ذمہ یہ گناہ ہوگا۔ اور جب تک ہم اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے
हमारे वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। इसी तरह झूठा इल्ज़ाम किसी पर अगर लगाया तो जब तक हमने उस शख्स से जिस पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। तीसरी चीज़ है जुल्म करना। नाज़रीन व सामीन, बहुत से लोग हमारे मुआशरे में ऐसे मिलते हैं जिनके पास को थोड़ा बहुत इख्तियार होता है, थोड़ी बहुत ताकत होती है, तो वो अपने जो मातहत होते हैं, जो उनके अंडर होते हैं, उन पर वो बड़ा जुल्म करते हैं, बड़ी ज़्यादती करते हैं, अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात लोगों को जिस्मानी टॉर्चर करते हैं और बाज़ औक़ात ज़हनी हवाले से उनको टॉर्चर करते हैं। तो आप जिस तरह से भी किसी पर जुल्म करेंगे, आप जब तक उस मज़लूम शख्स से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपका इस्तिग़फ़ार करना आपके किसी काम नहीं आएगा। अगली जो चीज़ है वो वादा तोड़ना और अमानत में ख़यानत करना है। अगर आपने किसी से कोई वादा किया और उस वादे को आपने पूरा नहीं किया, आपको किसी ने कोई चीज़ अमानत दी थी और आपने उस अमानत में ख़यानत कर दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस वक़्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक आप उस शख्स से माफ़ी नहीं मांगते जिसके साथ आपने वादा किया था और आपने वादा तोड़ दिया, या जिस शख्स ने आपको अमानत दी थी और आपने उसकी अमानत वापस नहीं लौटाई, आप उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल इंसान नहीं शुमार होंगे जब तक आप उस मतलूबा शख्स से माफ़ी नहीं मांगे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो होगा, क़यामत के दिन की बारे में फरमाया नबी अलैहि सलाम ने कि क़यामत के दिन मुफलिस वो शख्स होगा जो नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा या किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी और अगर नेकियां ख़त्म हो गईं तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर गलती हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सच्ची तौबा करें, लेकिन इस तौबा के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ज़िम्मे लोगों के हुकूक हों और हमने उन लोगों से माफ़ी ना मांगी हो। तो आज ही अपने उन भाइयों से माफ़ी मांगें जिनका किसी भी तरह का हक हमारे ज़िम्मे है और हमने उस हक को अदा नहीं किया, वरना कहीं अल्लाह माफ़ फरमाए सब भाइयों को कि क़यामत के दिन हम भी उन मुफलिसीन की फहरिस्त में ना शामिल हो जाएं कि जो नेकियां तो बड़ी करके आए होंगे लेकिन अंजाम उनका जहन्नम की आग होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अगर हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगे इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और सदका जारिया में हमारे साथ शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।